جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی قائم ٹی وی کینیڈا کے زیر اہتمام ایام فاطمیہ کے سلسلے کی پہلی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت۔ اس محفل میں، اس نشست میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا سید احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، موضوع چونکہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہے اور ہم گفتگو رکھیں گے اس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر، ان کی شہادت کے حوالے سے بھی اس میں گفتگو، اور ان کے حالات کے، زندگی کے حالات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس پہ ابتدا میں آپ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں ذکر کرتے رہے رسول اللہ کا، جی تو اسی حوالے سے ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے سورہ کوثر کے نزول کا۔ جی ہاں، تو ابتدا ہم اس پہ کرتے ہیں کہ سورہ کوثر کا جو نزول ہے اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں تشریح پہ آپ ذرا فرمائیں کہ بی بی کی شان میں سورہ کوثر جو اتری تو اس کے حوالے سے ذرا کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور قائم ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے مدعو کیا۔ جہاں تک جناب سیدہ اور سورہ کوثر کا تعلق ہے تو دونوں کا تعلق انٹیگرل ہے، بے شک ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے، جزو لا ینفک ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہ سنتے بھی آ رہے ہیں اور ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ جناب سیدہ رسول اللہ کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل تصور کی جاتی ہیں۔ جناب سیدہ سے رسول اللہ کو ایک خاص رغبت، ایک خاص محبت، ایک خاص تعلق، صرف باپ کا بیٹی کے ساتھ یا بیٹی کا باپ کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ نبوت کا، کار نبوت کے ساتھ تعلق، کیا کہنے رسالت کا، شریک کار رسالت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو سورہ کوثر، ویسے تو پورا کا پورا قرآن مجید سیدہ کے فضائل بیان کر رہا ہے، آل رسول آل محمد کے فضائل بیان کر رہا ہے، محمد و آل محمد کے فضائل بیان کر رہا ہے، لیکن بالخصوص جس کا تذکرہ آپ نے کیا سورہ کوثر، سورہ کوثر میں خداوند متعال فرما رہا ہے، قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورہ کے نزول کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ان وجوہات پر آنے سے پہلے میں مختصر سا ایک بیک گراؤنڈ اور مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں، تاکہ اس سورہ کوثر کے مطالب تک پہنچنے میں آسانی رہے۔ 20 جمادی الثانی جناب سیدہ کی ولادت کا دن ہے، اور 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی آپ کی روز شہادت کے عنوان سے تاریخوں کو منایا جاتا ہے، اور یہ 20 دن کا ڈفرینس ہے۔ نبی کریم کی وفات کے بعد جناب سیدہ 75 دن یا 95 دن، دو مختلف قسم کی روایات مقتل کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس عنوان سے دنیا جہان میں ایام فاطمیہ کے عنوان سے تواریخ منائی جاتی ہیں، اور اس میں مجالس اور محافل اور مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے 20 جمادی الثانی کو محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے بی بی کی ولادت کے عنوان سے، اور ظاہر شہادت کے عنوان سے مصائب اور مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ پر بھی بات کریں گے آگے چل کے، لیکن ابتدائی طور پر نبی کریم کی بیٹی سیدہ خاتون جنت ام ابیہا، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، طاہرہ، فاطمہ، زہرا، یہ سب جناب سیدہ کے نام ہیں، اور بھی نام ہیں، حورہ، جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی آپ کے القابات ہیں، وہ سب تواریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں، ان پر بات کریں، تو ایک ایک لقب پر، ایک ایک نام پر مکمل نشستیں اور مکمل جو ہے وہ مطالب کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں ابتدائی طور پر، وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر قرآن میں بھی آیات ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ جب زندہ زمین میں گاڑی جانے والی بچیوں کو روز محشر اٹھایا جائے گا تو وہ سوال کریں گی کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں بچیوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں نبی کریم کے یہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، نام رکھا گیا فاطمہ۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ نام بھی جو ہے وہ خداوند متعال کے ذریعے ہی نام رکھا گیا، اور کیونکہ خداوند متعال فاطر السماوات والارض ہے تو نام رکھا گیا فاطمہ۔ اور ظاہر ہے ائمہ اہل بیت میں سے پنجتن کا بالخصوص نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جو ہے وہ مشتق کر کے اور خداوند متعال کے ذریعے ہی رکھا گیا۔ اور وہ خدا کی ایک تحفہ بھی تھا جو معراج پہ اللہ نے رسول کو عطا کیا تھا کہ ایک پردہ غیب میں جو ہے نور، ایک جو ہے ان کے لیے ان کو زیارت کرائی گئی تھی اس نور کی، اور پھر ظاہر ہے اس نور سے جب نبی کریم نے تناول کیا تھا تو پھر وہ نبی کریم کے نطفے میں داخل ہوا، اور پھر جناب خدیجہ کے ذریعے جناب سیدہ کی صورت میں جو ہے وہ نمودار ہوا۔ اور اس زمانے میں نبی کریم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، ظاہر میں جواب کی طرف آ رہا ہوں، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا، ایک اشکال یہ تھا کہ نبی کریم کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور جو بھی اولاد ہو جاتی ہے وہ کچھ عرصے میں ہی وفات پا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جناب رسول اللہ کے دو بیٹے جناب قاسم اور ابراہیم، جن کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت بنتی ہے ابو القاسم، ٹھیک ہے، وہ دونوں کچھ عرصے میں ہی وفات پا گئے۔ نبی کریم کو خداوند متعال نے ایک تحفہ دیا وہی معراج پر جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس عنوان سے نبی کریم کی جب بعثت ہوئی ہے، یعنی آپ نے اعلان رسالت کیا ہے، اس کے 5 سال کے بعد نبی کریم کی یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور نام رکھا گیا ہے جناب فاطمہ۔ اس وقت لوگ اعتراض کرتے تھے، اس سے قبل اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے یہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ ابتر ہیں۔ غور کیجیے گا اس جملے پر، ابتر یعنی دم بریدہ۔ ایک روایت کا جملہ بھی ہے کہ لا تصلو علیہ صلاۃ البترا، یعنی مجھ پر جو ہے وہ دم بریدہ درود مت بھیجو، یعنی آدھا درود مت بھیجو، یعنی اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد ساکت نہ ہو جاؤ محمد، سبحان اللہ، خاموش نہ ہو جاؤ، بلکہ کہو وآل محمد۔ اچھا، محمد تک تو بات ٹھیک ہے، اب کہا جا سکتا ہے تشریح یہی بنتی ہے کہ نبی پہ درود بھیجا جاتا ہے، بالکل، اور لیکن یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پر صرف جو ہے وہ درود نہیں ہے، بلکہ وآلہ محمد، اور وآلہ کا تحفہ جناب سیدہ نے، ابتدا وہیں سے، بالکل ابتدا جو ہے جناب ابتدا وہیں سے ہوئی، بالکل۔ اور ظاہر ہے پھر یہی کہا جاتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے نبی یہ آپ کو ابتر کہنے والے ہیں، یہ آپ کو جو ہے وہ دم بریدہ کہنے والے ہیں کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی ہے، تو میں یہ خداوند متعال کہتا ہوں کہ انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر، آپ کا دشمن ہی جو ہے وہ ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی جو ہے وہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی نسل میں آپ کے بیٹوں سے نہیں چلاؤں گا، ظاہر بیٹوں کی وفات ہو گئی۔ یہودیوں میں یہ ہوتا تھا کہ نسل چلا کرتی تھی بیٹیوں سے، تو اب یہ پھر سوال آ سکتا ہے کہ نبی کریم کی نسل چلی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے، تو یہ خداوند متعال کا خاص لطف و کرم ہے محمد وآل محمد پر، اور بالخصوص جناب سیدہ کے ذریعے لطف و کرم ہے کہ سارے انسانوں کی شناخت ان کے والدین میں سے والد کے ذریعے ہوا کرتی ہے، لیکن پنجتن وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تعارف ہم حدیث کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، وہ ہے نا کہ اللہ نے ہر نبی کی جو خصوصیت ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ نبی کو لازمی دیا ہے، وہ خصوصیت وہاں موجود ہے، وہاں موجود ہے، بالکل۔ تو جیسے عیسیٰ ابن مریم ہیں، بالکل، تو وہ آل چلی مریم سے، مریم، بالکل، تو اب وہ نبی کی آل ہے جو چلی ایک خاتون کے ذریعے، بالکل، چونکہ رحمت للعالمین ہے تو تمام کے تمام انبیاء کے فضائل نبی کریم میں جمع ہیں، تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے، بالکل عیسیٰ ابن مریم کے عنوان سے، بالکل، تو یہ فضیلت بھی نبی کریم کو ملی، اور آپ نے بڑا اچھا نقطہ پیش کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جناب مریم کے بیٹے عیسیٰ کے ذریعے جب سلسلہ ہوا تو پھر اسی کا پرتاؤ، اسی کا عکس ہیں جناب رسول اللہ، اور پھر ظاہر ہے ان کا سلسلہ چلا جناب سیدہ کے ذریعے، اور یہ کہا گیا کہ آپ کا دشمن ہے ابتر، آپ جو ہے وہ صاحب اولاد ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ صاحب اولاد ہیں بلکہ آپ کے ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کا کلمہ گو، آپ پر درود بھیجنے والے صرف آج کے دور میں نہیں ہے، اس زمانے کی بات نہیں، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے سادات آپ ہی کی بیٹی فاطمہ کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ کیا کہنے۔ اچھا قبلہ، اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہاں رسول اللہ کے اس پہ
سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک سعادت اور ایک فضیلت جو ہے جو ملی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی ملی. سبحان اللہ. جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ملی ہے فضیلت، اس حوالے سے بھی ہم ایک گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. اس کے بعد اس حوالے سے ذرا گفتگو ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس پہ آپ روشن ڈالیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم دوبارہ اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو. جی ناظرین ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر، اور ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ کی فضیلت اور سورہ کوثر کے حوالے سے. اب ہم تذکرہ کر رہے ہیں قبلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت. بالکل کہ یہ ایک بڑی سعادت، ایک بڑی فضیلت کہ نبی کی آل کی ضامن جو خاتون بنی. جی تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی گفتگو جی اس پہ آپ فرمائیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین کہ جو نبی کریم کی تمام ازواج مطہرات میں سے محبوب ترین شریک حیات تھیں، اور کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا سارا مال نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا، اور نبی کریم کی ہر دکھ درد میں وہ شریک ہوتی تھی، اور کفار و مشرکین جن مشکلات میں نبی کریم کو ڈالا کرتے تھے، جن پریشانیوں میں، جن تکالیف میں نبی کریم کو مبتلا کیا کرتے تھے، ان تمام مسائل کا مداوع، ان تمام مسائل کا حل جناب خدیجہ کے ذریعے سے ہی ہوا کرتا تھا. یہ بات ہم قرآن مجید کی سورہ وضحیٰ کی آیات کے ذریعے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا. کیا کہیں؟ یعنی آپ کے پاس مال کی کمی تھی تو مال ہم نے جناب خدیجہ کے ذریعے دیا. اور غور کیجیے گا، اگر مال کا ذریعہ جناب خدیجہ بنی ہے تو آل کا ذریعہ جناب فاطمہ بنی ہے. کیا کہیں؟ دو خواتین کا ایک سلسلہ ہے جو نبی کی ذات کے محور میں ہے. بالکل. اور اسی کے اندر احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہاں تک یہ یعنی جناب خدیجہ اگر مال دے رہی ہیں تو جناب سیدہ بھی مال کا اہتمام اور انتظام کر سکتی ہیں فرشتوں کو کہہ کر فوراً. یعنی وہ فرشتہ کہ جو رضوان جنت ہے اور اپنے فرشتہ ہونے کو چھوڑ کر آ رہا ہے، اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں جناب سیدہ کے واسطے سے، ان کی فضیلت کے عنوان سے. تو کیا جناب سیدہ اشارہ کرنے کے بعد مال و دولت اکٹھا نہیں کر سکتی ہیں؟ نہیں. لیکن خداوند متعال نے وہی ظاہر پہلے سوال کو پھر ہم جاری رکھے ہوئے کہ آل کا ذریعہ جناب سیدہ بنی، اور مال کا ذریعہ جناب خدیجہ بنی. اور جناب خدیجہ وہ بی بی کہ جب بطن جناب خدیجہ میں جناب سیدہ کا نزول ہوا اور آپ کی آمد ہوئی اور آثار جو ہے وہ واضح ہونے شروع ہوئے، تو جناب خدیجہ نے بتایا کہ یہ بچی جو ہے وہ مجھ سے کلام کرتی ہے، یہ اس بچی کے جو ہے وہ مکارم ہے، یہ بچی عام بچی نہیں ہے. تو نبی کریم نے بتایا کہ یہ جو آپ کے رحم میں بچی ہے یہ عام بچی نہیں ہے، یہ حورہ ہے، اس کے القابات ہیں، ان کے فضائل ہیں، اور یہ خاتون جنت ہیں، یہ ام ابیہا ہے، یہ راضیہ ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان کے در سے جو متمسک ہو جائے گا وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. کیا کہیں؟ ان کے در پر آنے والے اگر غلام ہوں گے تو وہ اپنی غلامی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ آزادی کو چھوڑ دیں گے، لیکن غلامی سیدہ کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں گے. تو وہ خدیجہ کے جو مال کے ذریعے اپنی شراکت کر رہی ہیں، تو آل کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے جناب سیدہ اپنے کمالات اور اپنی خدمات کو پیش کر رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو جناب خدیجہ شریکت الرسول ہیں، تو صرف جناب خدیجہ شریکت الرسول نہیں ہیں بلکہ جناب سیدہ بھی شریکت الرسول ہیں، شریکت محمد ہیں. محمد رسول اللہ کے ساتھ ہر موقع پر موجود ہیں، اور ہر اس گھڑی میں جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں بھی موجود ہیں. اگر ہم مدنی زندگی کا بھی مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ بلکہ میں چلیں ایک جملہ اور جناب خدیجہ کے عنوان سے پیش کر دیتا ہوں کہ شیب ابی طالب میں ظاہر مقدمہ بنا کے جناب خدیجہ سے اور پھر جناب سیدہ تک پہنچیں گے کہ شیب ابی طالب کے جو ایام تھے کہ جو 3 سال تک بائیکاٹ کا صعوبتیں اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں، تو ان حالات میں جناب خدیجہ
اور وہ جو افراد وہاں موجود تھے جو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں موجود تھے ان کو گھاس پھوس اور پتے کھانے پڑے. وہ خدیجہ جو ملکۃ العرب تھی، لیکن چونکہ دین اسلام کا معاملہ تھا، چونکہ محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا معاملہ تھا، تو اس لیے جس بیوی نے اپنے مال کو جو ہے وہ نبی کریم کی ذات کے لیے پیش کر دیا، دین اسلام کے لیے پیش کر دیا، تو صعوبتیں برداشت کی. اور خود غار حرا میں جب میں خود حج پہ گیا تھا تو میں نے ایک پروگرام میں ایک جگہ پہ بیان بھی کیا کہ غار حرا میں اوپر کی طرف جانا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھنے سے ہی جو ظاہر ہے وہاں اس زمان، آج کل تو پھر بھی چلے وہاں پہ سہولیات موجود ہیں، پانی کی فراہمی موجود ہے، سیڑھیاں وغیرہ بنا دی گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ وہ بی بی جناب خدیجہ ہیں کہ جو نبی کریم کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 وقت کا کھانا لے کے جاتی تھی، نہیں، چلیں ایک ہی وقت کا کھانا لے کے جاتی تھی. میں اور آپ تو چلیں ٹیکسی میں اے سی والی بیٹھ کے غار حرا پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم تو اچھی گاڑیوں میں لیوش کارز میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن جناب خدیجہ، یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں اور مزاحاً بھی کہا کرتا ہوں کہ میاں دیکھیں، کار میں اے سی ہوا کرتا ہے لیکن اونٹ پہ اے سی نہیں ہوا کرتا، اور عرب کی گرمی، تو جناب خدیجہ اس گرمی میں رسول اللہ کے لیے کھانا لے جایا کرتی تھی. تو پھر ترمذی شریف کی روایت بھی سن لیجئے اسی موقع پر کہ فرشتہ جبرائیل آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوا، اور صحابہ اکرام کا مجمع تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں خداوند متعال نے سلام بھیجا ہے. کہ صرف آپ کی خدمت میں خداوند متعال نے سلام نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور جبرائیل نے نبی کریم کی خدمت میں سلام بھیجا ہے. کہا اور ایک اس ہستی کی خدمت میں بھی سلام بھیجا ہے کہ جو آپ کے لیے کھانا بنا کے لا رہی ہے. کیا کہیں، سبحان اللہ. یہ جناب خدیجہ ہیں. تو مشکل حالات میں جناب خدیجہ بطور بیوی بھی نبی کریم کے ساتھ موجود ہیں، بطور ماں بھی خدمت انجام دے رہی ہیں. جس طرح ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، مشکلات میں خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اسی عکس کو جناب سیدہ نے اپنی سیرت میں جاری و ساری رکھا. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی کریم کی وفات اور شہادت کا غوغا مچا تھا اور نبی کریم ایک گڑھے میں گر گئے تھے، اور پھر ظاہر حضرت علی بہت سارے افراد نبی کریم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر نبی کریم کے ولی وسیع اور داماد اکلوتے مولا کائنات نے جنگ احد میں ذوالفقار کے ذریعے سے وہ جو ہاری ہوئی جنگ تھی اسے جیتا تھا. تو نبی کریم جب گڑھے میں گر گئے تھے، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو اس موقع پر بھی جس طرح شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ نے اپنی خدمات پیش کی، تو دختر جناب خدیجہ، دختر جناب پیغمبر خاتون جنت سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا نے بھی جنگ احد میں اپنی خدمات پیش کی. کس عنوان سے؟ کہ نبی کریم زخمی تھے، تو ان زخموں پر مرہم پٹی کی ذمہ داری جناب خدیجہ کی دختر جناب سیدہ نے انجام دی. مطلب عکس ایسا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ام ابیہا، اللہ اکبر، سبحان اللہ. مطلب عکس اپنی ماں کا ایسا ہے بالکل، کہ ام وہ ابیہا کہا جا رہا ہے ام ابیہا. بالکل. اور دیکھیں ظاہر ہے ام ابیہا کیسے، چلے اس پر بھی چند جملے سماعت فرمائیں کہ کیا ہے ام ابیہا، کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی عنوان سے ظاہر ہے اس سوال کا جواب بھی جاری ہے. ابھی میں نے کیا کہا کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کی خدمت کرتی تھی جس طرح سے ایک بیوی کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ماں کی طرح بھی خدمت کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے. اچھا وہی عکس جناب سیدہ کی سیرت میں آیا، تربیت بالکل. یعنی نبی کریم جب کفار کے پتھر کھا کے آیا کرتے تھے اور مشکلات کا شکار تھے، اسلامی جنگوں میں شرکت کر کے واپس آیا کرتے تھے، تو نہ صرف یہ کہ اپنے بابا کی خدمت کیا کرتی تھی، بلکہ اپنے شوہر مولا کائنات کی بھی خدمت کیا کرتی تھی. ظاہر ہے وہ تلوار کے جس پر کفار کا خون ہے، صحیح ہے، اس تلوار ذوالفقار کو جناب سیدہ سیدھا کیا کرتی تھیں اور صاف کیا کرتی تھی، ان کے مسائل کو دیکھا کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو اب ام ابیہا اپنے باپ کی ماں آپ کو کہا جاتا ہے. اب دیکھیں اس لفظ کو بھی تھوڑا سا کھولیں، ظاہر ہے ہمارے ناظرین پوری دنیا میں کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے. کہتے ہیں اصل کو، ٹھیک ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل، ماں، ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دھرتی ہماری ماں، ٹھیک ہے، اصل مصدر کو کہا جاتا ہے ام. تو کہتے ہیں کہ ام المؤمنین یعنی مومنین کی ماں، مومنین کی اصل جو ہے وہ جناب خدیجہ ظاہر ہے، اور دیگر امہات المومنین کو کہا جاتا ہے، اور جناب سیدہ کو بھی ام المومنین. تو یعنی اصل اور ماں، باپ کی ماں یعنی باپ کی اصل یعنی کیا؟ دیکھیں ہر شے کی جو اصل ہوا کرتی ہے، نسل اس سے چلنا شروع ہونی چاہیے. تو جناب سیدہ سے جب نسل چلی ہے تو اس بنیاد پر بھی آپ کو ام ابیہا کہا جاتا ہے. اچھا اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم کی خدمت بیٹی کے عنوان سے تو کرتی ہی تھی، لیکن اگر کوئی ماں ہوتی، ظاہر جناب آمنہ کی وفات ہو گئی تھی نبی کریم کی ولادت کے فوراً بعد ہی، 6 مہینے کچھ عرصے کے بعد ہی، تو
جس طرح سے ماں خیال رکھتی ہے اپنے بچوں کا، تو جناب سیدہ اپنے بابا کا بھی خیال رکھا کرتی تھی، اور وہ سارے زخم کے جو نبی کریم اپنے جسم پر وصول کر کے آتے تھے، مولا کائنات جو ہے وہ اسلامی جنگوں میں جس طرح سے خون اپنے جسم پر لے کر آیا کرتے تھے، تو ان تمام مسائل کو جو ہے وہ جناب خدیجہ دیکھا کرتی تھی. اسی لیے آپ کو جو ہے وہ ام ابیہا اپنے باپ کی ماں بھی کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب نبی کریم کی اصل ہے تو رسالت کی بھی اصل ہے. کیا کہنا. جب وحی نازل ہو رہی ہے تو وحی نازل ہونے کے بعد جب نبی کریم مدنی زندگی میں تشریف لا رہے ہیں تو ساری وحی کے معاملات کو جناب سیدہ دیکھ بھی رہی ہیں، اور ظاہر ہے پھر ان کو لوگوں تک پہنچا بھی رہی ہیں. تو اگر مردوں کے لیے نمونہ عمل رسول اللہ کی ذات ہے تو غور کی جگہ ہے، باپ کی ماں کیسے ہوں گی؟ اگر مردوں کے لیے نمونہ عمل جناب سیدہ ہیں، خاتون جنت ہیں، تو پھر عورتوں کے لیے مثال کے طور پر چلیں، ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ دیکھیں اگر داڑھی رکھ کے دکھانی ہے تو نبی کریم بتا دیں گے کہ داڑھی اس طرح سے رکھیں گے. لیکن اگر حجاب کا معاملہ ہو تو اس کے لیے کون نمونہ عمل بنے گا؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مردوں کے لیے نمونہ عمل رسول اللہ کی ذات ہے اور عورتوں کے لیے نمونہ عمل جناب سیدہ کی ذات ہے. اسی لیے اپنے باپ کی ماں بھی کہا گیا. سبحان اللہ. اور یہ جملہ بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور ہمارے ناظرین بھی کہ نبی کریم کی بیٹی ہی نہیں ہے صرف جناب سیدہ، نبی کریم کے ہر کام میں شریک ہے. اسی لیے کہتے ہیں شریک کار رسالت فاطمہ بنت محمد ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. قبلہ موضوع تو ایسا ہے کہ ابھی اس پہ نشست ہماری کنٹینیو کریں گے. اس وقت ہمارے پاس اس کی جو ہمارا وقت ہے وہ آج کے پروگرام کے لیے ختم ہوتا ہے. ناظرین اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اگلے پروگرام میں اسی گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا